بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ 17 فروری 2026 منگل کا دن ہے۔ پاکستان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، اسپیشلی مشرق وسطیٰ میں۔ جو پاکستان کی اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان کے دفاعی میدان میں پاکستان کافی آگے چلا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسپیشلی پاکستان کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایسا سمجھے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں تھانے دار بننے جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ڈیفنس کی ایک نئی لائن کھینچ دی گئی ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ہی ناظرین، چین ایران کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ جدید ڈرون سمیت اہم ہتھیار جو ہے ایران کے حوالے کر رہا ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ہی ناظرین، ہرمز میں اس ٹائم پہ لائیو مشقیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ابنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے کچھ وقت کے لیے۔ لائیو مشقیں دکھانے کا مقصد امریکہ کو خبردار کرنا تھا۔ ساتھ ہی ایران کے سپریم لیڈر نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ ایک طرف مذاکرات جنیوا میں چل رہے ہیں، دوسری طرف سپریم لیڈر نے بیان دیا ہے کہ جو امریکہ نے بیڑے بھیجے ہیں اس کو غرق کر دیں گے، سمندر برد کر دیں گے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین، باجوڑ کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے کہ باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا، خود کش حملہ کیا گیا، اس میں میزائلز استعمال کیے گئے۔ پہلی بار ایک ایسی جنگ شدت پسندوں نے چھیڑ دی ہے جس میں وہ ڈرونز کے ساتھ زمینی کارروائی، خود کش حملے اور اب میزائل پروگرام۔ اس میزائل کو بنانے والے کون تھے، اس میزائل کے پیچھے کون ہے، اس حوالے سے ناظرین تفصیل سے بات کریں گے۔ جو ایک فضائی جنگ کا سامنا ہے پاکستان کو، ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور گزشتہ 1-1.5 ماہ سے یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مابین پھنس گیا۔ پاکستان نے اپنا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کیا، جبکہ متحدہ عرب امارات انڈیا میں چونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، $100 ارب کی انویسٹمنٹ انہوں نے 4 سال میں کی، اور 2031 تک مزید $100 ارب جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اس دوران انڈیا نے ایک چال چلی اور کوشش کی کہ پاکستان کی طرز پہ ایک دفاعی معاہدہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات چونکہ پاکستان یک طرفہ سعودی عرب کو اہمیت دے رہا تھا، اور ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال یہ 1 مہینہ ناراضگی رہی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اس دوران جو ہے وہ انٹری ہوئی ہے، خفیہ ملاقات ہوئی، اور ملاقات سامنے بھی آ گئی ہیں، تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ اس میں پاکستان نے نئی ڈیفنس لائن کھینچ دی ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کی سلامتی کو پاکستان کی سلامتی سے جوڑ دیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان نے ایک پیک کیا ہوا ہے، ایک معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ کہ ان پہ حملہ ہوگا تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ آج یہ خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سلامتی کو پاکستان اپنی سلامتی سے جوڑ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ نیا دفاعی معاہدہ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو پاکستان ناظرین، متحدہ عرب امارات کو چاہے اس کے خلاف جو بھی باتیں ہوں، پراکسی کے حوالے سے باتیں ہوں، ہر ملک اپنے فائدے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے، جیسے ایران مختلف ممالک میں پراکسیز استعمال کر رہا ہے۔ تو پاکستان اس ٹائم پہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے، مگر متحدہ عرب امارات جو سعودی عرب کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، پاکستان اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔ آج ٹرمپ نے بھی بڑا بیان دیا ہے کہ ان کے مابین جو اختلافات ہیں اس کو میں ختم کر سکتا ہوں۔ پاکستان اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ایک رول پلے کر رہے ہیں، مگر تاہم جو MBZ ہیں وہ اس ٹائم پہ بیمار ہیں۔ ان کے خلاف افواہیں اڑ رہی تھی کہ ان کی فوتگی ہو گئی ہے۔ بہرحال متحدہ عرب امارات نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ بیمار ضرور ہیں، مگر یہ باقی جو ہے یہ افواہیں اس ٹائم پہ گردش کر رہی ہیں۔ پاکستان ہر وہ ممکن کوشش کر رہا ہے کہ ان دونوں سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو قریب لایا جائے تاکہ مسائل کھڑے نہ ہوں۔ پاکستان کے لیے بھی دونوں میں سے ایک کو چننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بھی پاکستان، اگر آپ دیکھیں، اگر ان کے اختلافات آگے جا کے بڑھتے ہیں، جو اللہ نہ کرے کہ بڑھیں کیونکہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اس میں اپنے مفاد کو دیکھنا چاہیے۔
اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے پرابلم پھر آتی ہے. مگر ایسا لگ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مابین اختلافات کو پاکستان اور ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے اس میں کمی لا پائیں گے. جو آرمی چیف کا یہ دورہ ہوا اور آرمی چیف کا جو بیان سامنے آیا ہے اس سے ضرور سعودی عرب کو بھی ایک دھچکا لگا ہوگا, یا ان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتا. پاکستان پہ ناظرین افغانستان کی طرف سے حملے ہوئے, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ مقدس مقامات ہیں دو, ان کی حفاظت رب کرے گا. اور پاکستان میں جو بھی حکومت ہو, اس سے ماضی میں بھی پاکستان نے معاہدے کیے ہیں, پاکستان اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے. اب تو سعودی عرب پہ جو حملہ ہوگا وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا مقدس مقامات سے ہٹ کے, مگر پاکستان پہ جو حملہ ہوتا ہے وہ سعودی عرب پہ تصور اس لیے نہیں ہوتا. وہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سامنے نظر آتا ہے کہ نہ سعودی عرب کی فوج آپ کے لیے لڑتی ہے, نہ وہ آپ کے لیے آ سکتی ہے, ایک سٹیٹمنٹ جاری کر سکتی ہے. بہرحال پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی اس میں جو کامیابی رب نے پاکستان کو دی, پاکستان کی معاشی حالت انتہائی کمزور, ان دو ممالک کے سہارے پاکستان کی اس ٹائم پہ جو زر مبادلہ ہے وہ پڑی ہوئی ہے. متحدہ عرب امارات کے $3 ارب ہیں, چاہے 97 96 45 ہزار دیے تھے, بڑھتے اس پہ سود بھی ہم 5% 6% ابھی 7% دے رہے ہیں. پاکستان اس کو رول اوور کر رہا ہے, اب 2 ماہ تک ہم نے رول اوور کر دیے ہیں. آگے جا کے سعودی عرب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, 2 ڈھائی 3 ارب ڈالر جو ہیں ان کے بھی ہمارے ساتھ پڑے ہیں. تو ان دو ممالک پاکستان کو یہ 2-3 ارب ڈالر جو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے, 1-2 ارب وہ پاکستان یہیں سے لے لیتا ہے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے, یا چین کی طرف جاتا ہے. اس بار پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مینٹین کیے ہوئے ہے. بہرحال پاکستان چین کوئی زیادہ ہم ایکٹیویٹیز چین کے اس ٹائم پہ نہیں دیکھ رہے. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں جو چین مدد کر رہا ہے ایران کی. اس سے پہلے سپریم کمانڈر نے جو آیت اللہ خامنائی جو بیان دیا ہے, انتہائی خطرناک بیان دیا ہے. ایک طرف مذاکرات جنیوا میں عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, ان کی ملاقات چل رہی ہے, جنیوا میں ان کی بات چیت چل رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, جس میں ٹرمپ کے داماد کشنر جو ہیں وہ موجود ہیں اور وینڈکوف جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ان کے مابین مذاکرات چل رہے ہیں اور سپریم کمانڈر بھی دیکھ رہے حالات کو سمجھ رہا ہے. جس طرح ٹرمپ کے بیچ میں بیانات آ جاتے ہیں کہ میں ان مذاکرات میں موجود ہوں اور ایران کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ معاہدے میں آ کے بیٹھیں اور معاہدہ کر لیں, ورنہ وہ ایسا سبق ان کو سکھائیں گے, ایسا کر لیں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھیں گے. وہ جنگ کے لیے مکمل تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے, بیڑے انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں, اور جو جراڈ فورڈ بیڑا بھیجا ہوا ہے, اور جو ابراہیم لنکن ہے اب یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عمان کی ساحل سے 150 میل کے فاصلے پہ ہے. اتنے قریب جو ہے وہ بیڑے آ گئے ہیں. ان دونوں بیڑوں میں 150 کے قریب فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹرز موجود ہیں. دفاعی فضائی نظام اس میں ایسا موجود ہے کہ اس کو تباہ کرنا اتنا آسان ہے نہیں. اس میں ہر قسم کے وہ میزائلز موجود ہیں. 4500 اور 5000 تقریباً 11-12 ہزار کے قریب اس میں نفری بھی موجود ہے. اسی طرح مشرق وسطیٰ میں جو ان کے اڈے ہیں پہلے سے ان میں 40 سے 45 ہزار افواج امریکہ کی موجود تھی. اس میں بھی زیادہ فائٹر جیٹ جو ہیں 152 کے قریب 160 کے قریب جو دعوے کیے جا رہے ہیں بھجوا دیے گئے ہیں. اسپیشلی عمان میں 18 مزید F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ بھجوا دیے گئے ہیں. تو ایران کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں, مگر سپریم لیڈر نے ایسے وقت میں ایک تو جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں اور اس کی لائیو کوریج کر رہے ہیں اور دشمن کو دکھا رہے ہیں. جو جدید ڈرونز دکھا رہے ہیں, جو جدید کشتیاں دکھا رہے ہیں, جو تیز کشتیاں ہیں وہ دکھائی جا رہے ہیں, اپنے کمانڈوز کو دکھایا جا رہا ہے. اور جو ہٹ اپنے ٹارگٹ کو جس انداز میں سمندر کے اندر اچیو کرتے ہیں, ابنائے ہرمز میں اس کو بند کیا ہوا ہے جنگی مشقوں کے لیے, تو وہ دنیا کو ایک پیغام ہے, اسپیشلی امریکہ کو. اور اس لیے سپریم لیڈر نے بیان دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے, امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے بیڑے بھیجے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے بیڑے انتہائی خطرناک ہیں, آپ نے بیڑے بھیجے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک ہتھیار جو ہیں وہ ان آپ کے بیڑوں کو جو ہے وہ سمندر کی تہ تک پہنچا سکتے ہیں. یہ ان کا بیان سامنے اس ٹائم پہ آیا ہے, ایک خطرناک بیان انہوں نے دیا. اور ساتھ ہی
ابنائے ہرمز میں جو اس ٹائم پہ جنگی مشقیں لائیو اس کی کوریج کی گئی پاسدارانہ انقلاب نے، اس سے ناظرین ظاہر ہو رہا ہے. اور ایران میں چپے چپے پہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے میزائلز جو ہیں وہ اپنے لانچ پیڈ تیار کیے ہوئے ہیں، بالکل مکمل طور پہ جنگ کے لیے ریڈی ہیں. ایسا ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی حملہ ہو رہا ہے اور اب یہ 1 گھنٹے بعد ہو رہا ہے اور 2 گھنٹے بعد ہو رہا ہے. مطلب وہ مکمل طور پہ ہائی الرٹ پہ ہیں، کوئی کوتاہی وہ نہیں برت رہے. جس طرح پچھلی بار مذاکرات کے اندر ان پہ حملہ کیا گیا تھا، اس بار وہ ایسا نہیں ہونے دے رہے. مذاکرات جو ہو رہے ہیں ناظرین ایٹمی پروگرام پہ ہو رہے ہیں. ایران کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 90s میں پوری دنیا میں تیسری بڑی عالمی طاقت جو تھی ایٹمی پاور وہ یوکرین تھی. اسی روس نے، اسی یورپ نے، اسی امریکہ نے ان کو یقین دلایا کہ آپ اپنی ایٹمی طاقت کو ختم کریں. امریکہ کو ڈر بھی تھا کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا، بعد میں یہ ہتھیار جو ہیں کہیں اور چلے جائیں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی تھی. 94 میں یوکرین کی ایٹمی صلاحیت کو، جو دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی قوت تھی، 900 کے قریب ان کے پاس ایٹم بم وغیرہ تھے، ان کو ختم کر دیا گیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کا کیا حال ہے. یوکرین کی 5 سال سے ان پہ جنگ چل رہی ہے، روس نے ان پہ حملہ کیا ہوا ہے. روس میں ہی ان کے میزائل تو ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ جو ایٹمی پاور تھی وہ تو یوکرین میں تھے، مگر وہاں پہ سارا سسٹم جو تھا وہ روس میں تھا. بہرحال یہ یوکرین ایک ایسی مثال ہے دنیا کے لیے کہ کوئی بھی ملک اپنی ایٹمی پروگرام جس نے شروع کیا ہوتا ہے وہ ختم نہیں کرتا، اس کو اندازہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ ناظرین شام نے کوشش کی تھی، اس کا کیا حال کیا گیا، اس پہ بمباری کی گئی اس ٹائم پہ، حالانکہ صرف کہا گیا تھا، حالانکہ ان کے پاس کچھ برآمد بھی نہیں ہوا تھا. یہ مسلمان ملک کو آگے نہیں چھوڑتے، وجہ صرف اور صرف اسرائیل کی ہے. اسرائیل اوپنلی کہتا ہے کہ ان ممالک کے پاس، جس طرح جے ڈی وینس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اگر ایران یہ ایٹم بم بنا لیتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی جائے گا اور ترکی بھی جائے گا. ڈیفینیٹلی یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران نے اگر بنا لیا تو سعودی عرب بھی اس طرف جائے گا، اور اسرائیل کو مسلم ممالک کے ساتھ ایٹم بم بالکل بھی پسند نہیں. حالانکہ وہ میزائل ایران کی میزائل پروگرام جو ان کی ریڈ لائن ہے اس پہ بھی بات چیت کر رہے ہیں. جو جنگ ایران پہ مسلط کی جائے گی، ایران اپنا ڈیفنس کر پائے گا، یہ ان کو احساس ہے. پوری دنیا کو، امریکہ کا بھی یہی ایک خوف ہے کہ ان کے پاس چین کے فراہم کردہ ڈرونز، جدید ڈرونز جو چین نے ان کو فراہم کیے ہیں، ساتھ ایسے مہلک ہتھیار ان کو فراہم کیے ہیں، ساتھ ان کی جو سیٹلائٹ تصاویر بار بار ان کو بھجوا رہا ہے کہ ابراہیم لنکن ادھر کھڑا ہے اور جیرالڈ فورڈ جو ہے وہ اس پوزیشن پہ ہے، اور مسلم ممالک میں یہ تعداد جو ہے یہ طیاروں کی موجود ہے. تمام تر نیویگیشن بیڑوں پہ جو تصاویر ان کی ہیں وہ سیٹلائٹ سے وہ دے رہے ہیں اس ٹائم پہ ایران کو. معاشی لائف لائن بھی اس ٹائم پہ ایران کی اگر دیکھی جائے تو وہ چین ہے، کیونکہ 80% تیل جو ہے وہ چین خرید رہا ہے. اسرائیل اور امریکہ نے دھمکی بھی دی تھی چین کو کہ لینا دینا تیل بند کر دیں، مگر چین نے اس کو مسترد کر دیا اس دھمکی کو، اور وہ تجارت باقاعدہ جو ہے وہ کر رہا ہے. ایک تو 25 سال کا معاہدہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، ساتھ فوجی ساز و سامان ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی اس کو فراہم کرتا ہے. سیٹلائٹ کی کافی مدد جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایران کی چین کر رہا ہے. تو چین ہر وہ خطرناک قسم کے ہتھیار ان کو فراہم کر رہا ہے جس پہ اس پہ پابندی وغیرہ عائد نہ ہو، کیونکہ کھلے عام تو وہ دے نہیں سکتا. ڈرون ٹیکنالوجی ان کے آپس میں معاہدے موجود ہیں. امریکہ کو بھی یہی ڈر ہے کہ چین کی زیادہ مدد کے باعث ہمارے بیڑوں کو جو اربوں ڈالر کے ہیں، 20 سے 25 ارب ڈالر کی یہ بیڑے جو ہیں، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور خطرہ بڑھ سکتا ہے. حالانکہ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان بیڑوں کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، مگر ایران کا انتظام جو ہے وہ چین کی مدد سے ایران نے کر لیا ہے، ان بیڑوں کا انتظام. اب آگے دیکھتے ہیں ناظرین کے حالات کیا بنتے ہیں. فی الحال مذاکرات جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں باجوڑ میں ناظرین یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ انتہائی حیران کن اور پریشان کن ہے. یہ جو ٹی ٹی پی نے، کلدن تنظیموں نے پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف جنگ چھیڑی ہے، اب یہ میزائل پروگرام تک چلی گئی. اس سے پہلے جدید ٹیکنالوجی ڈرونز اور کوارڈ کاپٹر انہوں نے استعمال کیے ہیں، جو ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. ٹانک میں استعمال کر رہے ہیں، بنوں میں استعمال کر رہے ہیں. سینکڑوں کے حساب سے سیکیورٹی فورسز پہ یہ حملے کر رہے ہیں. ان کو باقاعدہ ٹرین بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ فراہم بھی کیے جا رہے ہیں. اتنی سختی میں بارڈر بھی ٹائٹ ہے، اس کے باوجود یہ جو میزائل
الفاروق کا نام انہوں نے دیا ہے. جو خبریں آ رہی تھی، ہم نے کل بھی اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ میزائل کی خبریں آ رہی ہیں کہ میزائل چل گئے ہیں. میں حیران تھا، ہم اس پہ اوپنلی بات بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یار میزائل کہاں سے آ گئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا طالبان کے پاس میزائل کہاں سے آ گئے. دیسی ساختہ میزائل جو ہیں وہ انہوں نے بنائے ہیں الفاروق کے نام سے. وہ جو خبریں ابھی سامنے آ رہی ہیں اور عوام وہاں پہ دیکھ رہی تھی، جو لوگ تھے، خودکش گاڑی ٹکرائی ہے، میزائل ہیں، ڈرون حملے ہیں. تو ابھی یہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ فضائی جنگ انہوں نے سیکیورٹی فورس کے خلاف چھیڑ دی ہے. باجوڑ میں یہ پہلی بار سامنے آیا ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. پاکستان کو ان شدت پسندوں کے خلاف جو ہے وہ ایک منظم آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ جس انداز میں یہ آپریشن کر رہے ہیں، جس انداز میں حملے ہو رہے ہیں، 17-18 شہادتیں ہماری ان 24 گھنٹوں میں ہو گئی ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور ان کو یہ میزائل فراہم کس نے کیے، اس کے پیچھے انجینئر کون تھے، دینے والے کون تھے، کیا بارڈر بند ہونے کے بعد ان کو یہ وسائل آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، یا ملک کے اندر ہی رہ کے ان کی مدد کی جا رہی ہے، آیا یہ پہلے سے پہنچا دیے گئے تھے. اب ناظرین، ویسے تو فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ، اور ہماری جو 2640 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے، ایران کے پاس 9904 کلومیٹر مکمل طور پہ دونوں اطراف مینیج کر رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ 3340 کلومیٹر مکمل طور پہ وہ دونوں اطراف مینیج کر رہے ہیں. یہ جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، یہ پاکستان یک طرفہ طور پہ مینیج کر رہا ہے. یہ بڑا مشکل ہمارے لیے آ رہا ہے. وہاں پہ طالبان کوپریٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ مینیج کر رہے ہیں، الٹا شدت پسند دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں. باڑ کو کاٹا جا رہا ہے اور داخل کیے جاتے ہیں. تو یہ سمجھ آتی ہے، پاکستانی عوام یہی سوچ رہی ہے کہ باڑ بند ہے، بارڈر بند ہیں، سارے پاکستان نے بارڈر بند کر دیے ہیں، اور فینسنگ پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز ہیں، چوکیاں ہیں. تو کیسے یہ آ گئے؟ تو ناظرین، باڑ کاٹ کے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ باڑ کاٹتے ہیں، ٹی ٹی پی والے جو ہے وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو واچ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کیا ہوگا، اور یہ اب جنگ مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اگر اس میں پاکستانی عوام اور حکومتیں ایک پیج پہ نہیں آتی تو آگے کافی مشکلات جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کو اور پاکستان کو فیس کرنا پڑیں گی. آپ نے ایسے حملوں کو، جو نئی ٹیکنالوجی بیچ میں آتی ہے، اس سے 3-4-5 مہینے پہلے ہم یہی رو رہے تھے کہ یار ان کے پاس کوارڈ کاپٹر کہاں سے آ گئے، یار ان کے پاس کوارڈ کاپٹر کہاں سے آ گئے. ہم انہیں ڈرون کہتے ہیں کہ کوارڈ کاپٹر ڈرون ہے، کوارڈ کاپٹر حملے کیے جا رہے ہیں. اب آگے مزید اگر ان کے پاس جدید ڈرونز آ جاتے ہیں، جس طرح یہ آہستہ آہستہ میزائل کی طرف جا رہے ہیں، فضائی کارروائیاں سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہوں گی، پھر بہت ہی مشکلات میں پاکستان پھنس جائے گا. تو اس ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز کو ایک تو یہ ایک کلیئر بات ہے کہ ان کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں. جب تک آپ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جب تک آپ جڑ تک نہیں جائیں گے، بغیر جڑ کے آپ جو ہے آگے شاخیں کاٹتے رہیں، وہ دوبارہ آ کے بڑی ہو جاتی ہیں. تو ان کی جڑیں جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں. پاکستان میں جو ٹی ٹی پی موجود ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، مگر ہزاروں کی تعداد میں یہ آتے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے گھر ہیں، وہاں پہ ان کے مراکز ہیں، اور افغان طالبان باقاعدہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے. ان ٹی ٹی پی نے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی جماعت بنائی اور ان کے ساتھ افغان وار میں لڑے ہیں، امریکہ کے خلاف، نیٹو کے خلاف. اسی لیے یہ ایک دوسرے کی مہمان نوازی اور قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، کہ یار 10-12 سال 15 سال یہ ہمارے ساتھ لڑے ہیں، ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کو ٹھکانے فراہم کیے ہیں. ہر قسم کی مدد جو ہے، آپ کے خلاف صرف یہ ٹی ٹی پی نہیں لڑ رہی، آپ کے خلاف باقاعدہ افغان حکومت کی موجودہ حکومت جو ہے وہ لڑ رہی ہے، مگر یہ ان کے پراکسیز ہیں، اور ان میں انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے وہ برابر ہے. اب یہ آگے جا کے آپ کے بلوچستان میں انسرجنسی کے حالات ہیں اور خیبر پختونخوا میں ہے، تو اس کو بڑے قریب سے دیکھنا پڑے گا سیکیورٹی فورسز کو. یہ جو کل کا حملہ ہوا ہے، یہ انتہائی خطرناک حملہ تھا. اس میں ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں 11، ایک بچی بھی بیچ میں شہید ہو گئی ہے. اب شہادتیں 12 بھی ہو گئی ہیں اور 12 دہشت گرد بھی اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. تو زمینی حملے بھی ہو رہے ہیں، گوریلا وار بھی چھیڑی جا رہی ہے، ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں، کوارڈ کاپٹر حملے ہو رہے ہیں، میزائل کے حملے ہو رہے ہیں. اب مطلب انہوں نے فضائی کارروائی شروع کر رکھی ہے. ان سب کو ناظرین دیکھنا پڑے گا. ایشوز ہمارے سابقہ ٹرائبل ایریاز میں بہت ہیں. بارڈر ایریاز سے سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور ان بارڈر ایریا سے مداخلت ہو رہی ہے، دراندازی بھی یہیں سے ہو رہی ہے، ان کو سپورٹ بھی یہاں سے مل رہی ہے، اور پاکستان میں بھی موجود ہے.
یہاں پہ بھی 7-8 ہزار کے قریب، لگ بھگ 10 ہزار آپ کہہ لیں، جنوبی اضلاع میں اور سابقہ ٹرائبل ایریاز میں شدت پسند کافی تعداد میں موجود ہیں۔ تو جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، ان کی موجودگی رہے گی، تو یہ بڑھتے رہیں گے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔